السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. فردوس عاشق ایوان صاحبہ اب سابق مشیر خصوصی ہیں اور سابق جنرل عاصم سلیم باجوہ اب موجودہ مشیر خصوصی ہیں. یہ کیسی تبدیلی ہے؟ اور وہ لاک ڈاؤن جو نہ 3 میں نظر آتا ہے نہ 13 میں، اس میں 9 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ گندم اور چینی کے مافیا کو بھی 3 ہفتوں تک کی توسیع دی جا رہی ہے. کیا اس میں سچائی ہے؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ 18ویں ترمیم کہیں 9-2-11 ہونے والی تو نہیں. سیٹھی صاحب، بات شروع کرتے ہیں ہم. یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اور رکنے کا آنے کا جو ہے نا آتی جا رہی ہے، وہ میڈیا کی ٹیم جو ہے وزیر اعظم کی، اس میں جناب فواد چودھری، طاہر خان، افتخار درانی، یوسف بیگ مرزا اور اب فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی چھٹی کرا دی گئی ہے. مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ آخر اتنی بڑی میڈیا ٹیم کی وزیر اعظم صاحب کو کیوں ضرورت ہے اور اتنی تبدیلیاں آئی کیوں جا رہی ہیں؟ دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب بہت بڑی ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. 11 لوگوں کے ساتھ نہیں، 15 لوگوں کے ساتھ نہیں، 50 لوگوں کے ساتھ. اس وقت 27 منسٹرز ہیں، 4 منسٹرز آف اسٹیٹ ہیں، 5 ایڈوائزرز ہیں اور 14 اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دا پرائم منسٹر، جن میں سے آپ نے بتایا کہ اب 5 دفعہ تو منسٹر اور اسپیشل اسسٹنٹ اور منسٹر آف اسٹیٹ میڈیا کے حوالے سے وہ تبدیل ہو چکے ہیں پچھلے 18 مہینے کے اندر. تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ٹیم نہیں بنا پا رہے اور وہ 18 مہینے ہو گئے اور اب پھر ایک اٹیمپٹ ماری جا رہی ہے کہ اس کو پھر کچھ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میڈیا ان کے لیے بڑا اہم ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ میڈیا کی وجہ سے وہ آج پرائم منسٹر ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا انہوں نے سب سے پہلے استعمال کیا، آرگنائز کیا اور اپنے حق میں اس کو استعمال کیا. اور وہ خود کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے مجھے بنایا. مگر ساتھ ساتھ مین اسٹریم میڈیا میں بھی پرائم منسٹر صاحب جو آج بنے، ان کی بڑی سپورٹ تھی، بیکاز وہاں بھی نوجوان طبقہ ہے، وہ بھی ایک تبدیلی چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے پرانے لوگ جائیں، نیا بندہ آئے. اور پھر اسٹار تو ہیں پرائم منسٹر صاحب. اور تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ ریلیف تھی یا کچھ بھی تھا تو میڈیا عمران خان صاحب کو ساتھ ساتھ لے کے پھرتا تھا. اور ظاہر ہے پھر وہ شوکت خانم وغیرہ، اس کی تو پہلے سے ہی بڑی شہرت ہے. تو میڈیا از ویری امپورٹنٹ فار عمران خان، مچ مور دین اینی بڈی ایلس. اور اس لیے وہ پہلے دن سے ان کی توقع یہی تھی کہ ہم اچھی ٹیم بنائیں گے میڈیا کی. اگر پرابلم ان کے لیے یہ رہا کہ انہیں بنانی نہیں آتی ٹیم اور اس کی نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہیں اس طریقے سے ان کے اسپوکس مین بات کریں، مگر کبھی کبھی وہ جو اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں وہ اسٹریٹجی خود ہی غلط ہوتی ہے. تو پھر ان کے جو اسپوکس مین ہیں وہ پھر کیا کریں، اس کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے. پیچھے سے باس کہہ رہا ہے پہ جاؤ، یہ کر دو، وہ کر دو. اور جب یو ٹرن بھی لیتے ہیں تو اس کی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہو پاتی ہے، اور جب دیتے ہیں تو بیوقوف لگتے ہیں. تو یہ بیچارے میڈیا والے بھی جو آتے ہیں ان کے بھی ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں. تو غلطی تو ساری پرائم منسٹر صاحب کے دفتر سے شروع ہوتی ہے کہ ان کو نہ پہچاننا آتا ہے کہ اس کو لے کے آنا ہے، نہ میڈیا کے ساتھ رابطہ رکھنا، نہ مینج کرنا اس کو. کیونکہ وہ ان کا خیال ہے مینج کا مطلب ہے کنٹرول کرنا، یہ نہیں کہ ایک گفتگو جاری رکھنا، ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ قائم کریٹ کرنا، جو کہ پہلے تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے. اب نہیں ہے پاور، انہیں پاور کی ڈائنامکس نہیں سمجھ. ان کا یہ خیال ہے کہ بس میڈیا کو کنٹرول کرنا. تو اس لیے یہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، جو آتا ہے وہ چھلانگ مار رہا ہے جی میڈیا، بیکاز میڈیا میں پبلسٹی بڑی ہے نا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے اور وہاں وہ گفتگو کرے. جھوٹ بھی بولنا پڑے تو کیا فرق پڑتا ہے، پریس بھی اسٹیٹمنٹس ہوں. پھر اس کے ساتھ ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس بھی بن جاتا ہے نا، جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کو پہچانتے ہیں. تو جو آتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے میڈیا دو، کیونکہ میڈیا کے اندر سارا وقت میں ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا ہوں یا بیٹھی ہوتی ہوں. تو یہ سچویشن ہے. تو میرا خیال ہے ون ریزن وائی پرائم منسٹر صاحب خوش نہیں ہیں میڈیا سے اور تبدیلیاں آتی ہیں جاتی ہیں، وہ یہی وجہ ہے. اس کے علاوہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سفارشیں بھی بڑی آتی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو تو خود تو نہیں پتا کون ہے کرتا دھرتا میڈیا کے اندر، کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا، کون سا منسٹر زیادہ قابل ہے اس کو ہینڈل کرنے میں کہ نہیں. ان کو جو کان میں بات کی جاتی ہے، 3-4 لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فلانے کو لے آؤ وہ بڑا زبردست ہے. ان کو خود نہیں پتا ان کی اپنی ٹیم کو، کیونکہ وہ پہلی دفعہ پاور میں آئے ہیں. انہوں نے تو کبھی میڈیا کے ساتھ ڈیل نہیں کیا اس طریقے کے ساتھ. پہلے تو میڈیا ان کو ڈھونڈتا تھا کیونکہ یہ اسٹارز تھے، اپوزیشن میں تھے. اب میڈیا ان کو نہیں ڈھونڈتا ہے، میڈیا ان کی کرٹیسائز کرتا ہے ان کو. اب اس کے لیے تیار نہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی یار یہ وہ کہہ رہا ہے. پہلے تو میڈیا ہر بات ہماری لے جاتا تھا، سن لیتا تھا، پروموٹ کرتا تھا. اب ہر چیز کے اوپر ہماری کھچائی ہوتی ہے میڈیا میں.
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کے جو ایڈوائزرز ہیں دے ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ٹو ڈیل ود دا میڈیا. اور ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو یہ بات کہتے ہیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. میڈیا نہیں پروموٹ کرے گا آپ کی باتوں کو. میڈیا چلتا ہی اسی بیسس پہ ہے کہ وہ آپ کی تنقیدی جائزہ لے, کیونکہ آپ تو جھوٹ بولتے ہیں سارا وقت, اور وہ آپ کا ایک مجبوری ہے آپ کی, بیکاز آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے جھوٹ بولنا پڑے گا, اپنی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کے بات کرنی پڑے گی. تو میڈیا کا تو کام ہی ہے کہ نہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس وجہ سے وہ پریشان ہیں میڈیا کے بارے میں, اور سارا وقت کبھی پیمرا کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر بندہ لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر. ان کا خیال ہے کہ گفتگو نہیں کرنی میڈیا کے ساتھ, سچائی نہیں کرنی, ٹرانسپیرنسی نہیں کرنی, جو غلطی ہوتی ہے تسلیم نہیں کرنا, مگر اس کو گولی بنا کے دینا ہے لوگوں کو, اور اس کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا. میں جب بھی بات ہوتی ہے نا یہ گورنمنٹ والوں کے میڈیا مینجمنٹ, انفیکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میڈیا مینجمنٹ نہیں ہے, میڈیا کنٹرول کی یہ بات کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, پہلے پرانی جو ہماری جمہوری حکومتیں ہوتی تھیں وہ بھی یہی کرتے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومتیں تو اتنی نہیں کی, مگر میاں صاحب کی حکومتیں یہ کرتی رہی ہیں میڈیا کو ٹائٹ کرنا, مینج نہیں کرنا, کنٹرول کرنا, اور اس کے ذریعے ان کے پاس کافی لیورز ہوتے تھے. اب کیونکہ وہ لیورز نہیں رہے, پرائیویٹ سیکٹر اتنا بڑھ گیا ہے, تو اب پھر گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہائی ہینڈڈ میتھڈس اور دھمکیاں اور پیمرا اور فائنس اور پینلٹیز, یہ ساری بات. اچھا, ابھی آپ نے سیٹھی صاحب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کی بات کی ہے. اب جو یہ 2 نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں شبلی فراز صاحب کی ایز فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن, اور دوسرے جو ہمارے ہیں عاصم باجوہ صاحب ان کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی یہ سوچ میں تبدیلی ہے, اسٹریٹجی میں کوئی چینج آ رہا ہے؟ جی بالکل آ رہا ہے. آپ کے سوال سے قبل ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی چھٹی کیوں ہوئی, تو وہ اسی کے ساتھ سوال جڑ جاتا ہے کہ ان کی چھٹی کیوں ہوئی اور یہ 2 لوگ جو آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں. دیکھیے دونوں ملے ہوئے ہیں سوال, اور جواب بھی ملا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحبہ کو اسٹیبلشمنٹ نے ریکمینڈ کیا تھا. نہیں, ڈاکٹر صاحبہ کی ریکمنڈیشن خان صاحب نہ نہیں کر سکتے تھے, بس یہیں تک بات چھوڑنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحبہ بڑی وہ اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتی تھی, کہ ان کا خیال تھا کہ میرا جو سفارشی ہے وہ بڑا پاورفل ہے, اس کو خان صاحب نہ نہیں کر سکتے, اور ایسے ہی ہوا. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی, تو وہ ساری جو فضول ہوتی تھی باتیں وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے پڑ جاتی تھی. وہ کہتے تھے یار ہم تو لائے بھی نہیں, اور یہ جس طریقے سے یہ مینیج کر رہی ہے یہ تو پورا کام نہیں ہو رہا. اچھا, اب وہ جب بات آتی تھی خان صاحب تک, تو خان صاحب کی اور کوئی بڑی سفارش تھی, خان صاحب کہتے نہیں ٹھیک ہے رہنے دو اس کو. اور پھر ظاہر ہے ڈاکٹر صاحبہ بھی بڑے کھڑکا کے بولتی تھی یہ وہ, مگر بیسکلی ڈاکٹر صاحبہ از ناٹ ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ ان دی ایجوکیٹڈ سینس, بیچاری تھوڑی سی رف اینڈ ریڈی ہے. تو اچھا, مگر ان کو شوق ہے میڈیا کے آگے بیٹھنا, یہ وہ. سفارش بھی انہوں نے اسی قسم کی کروائی تھی فرام دا ویری پاورفل پرسن, اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سفارش کے ذریعے ڈاکٹر صاحبہ آئی تھی. اور ڈاکٹر صاحبہ مشرف کی حکومت بھی انہوں نے سرو کیا, پیپلز پارٹی کی حکومت میں انہوں نے سرو کیا, وہ اسی طریقے سے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ تو چلی گئی, بیکاز آگے جو ہونے کو جا رہا ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی ضرورت تھی, فواد چودھری صاحب کی ضرورت تھی, جب مطلب ہے کہ او مارو جھوٹ کو ڈیفینڈ کرو, اپوزیشن کی یہ کر دو وہ کر دو, تو اس کے لیے ٹھیک تھا. ایک کانفرنٹیشن اسٹریٹجی چل رہی تھی جس کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ٹارگٹ کرنا تھا, اور سارا وقت آن دا روپس جسے کہتے ہیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ بڑی کامیاب رہی, فواد چودھری اس سے بھی زیادہ کامیاب تھے. مگر اس وقت پھر ڈاکٹر صاحبہ کی جب سفارش آئی تو فواد چودھری صاحب فارغ ہو گئے. ظاہر ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کی سفارش جو تھی وہ بڑے پیمانے پہ تھی. لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ, could not be resisted. اب صورتحال یہ ہے کہ جو یہ نائلیاں ہیں اس حکومت کی وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں جا رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ بڑی پریشان ہے, نہ اکنامک پرفارمنس ہے, نہ کرونا کے اوپر پرفارمنس ہے, نہ ان کی ٹیمز پرفارم کر رہی ہیں, اور وہ سیم پیج سے بھی سارا بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو لینا پڑ رہا ہے. تو کہہ رہے یار کم از کم میڈیا مینجمنٹ تو بہتر ہو جائے, اگر بوجھ بھی ہم نے اٹھانا ہے تو یار کچھ صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے میڈیا کو. یہ تو لڑائی جھگڑے, یہ تو گالی گلوچ کے ساتھ میڈیا مینیج نہیں ہو رہا ہے, اور یہ دھمکیاں پیمرا کے ذریعے وہ بھی جو ہیں وہ بھی بھاگے. میڈیا جو ہے نا پھر وہ سارا انٹیگنائز ہو جاتا ہے, جو اپنے دوست یار بھی ہیں وہ بھی پھر ناراض ہو جاتے ہیں, بیکاز انہیں بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, اپنے پروفیشن کو, اور پیمرا کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے.
اور یہ سارے فارن جرنلسٹ کو سب کو بریفنگس لوکل میڈیا ہی دیتا ہے نا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور کہانی ہے اتنی. تو اب بات یہ ہے کہ تو یہ سوچا انہوں نے کہ یار ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ لایا جائے, جو 2 بندے لائے جائیں جو آگے جو ہم کرنے جا رہے ہیں یا جو ہم چاہتے ہیں وہ اس کو مینیج کیا جائے. اب وہ کیا چاہتے ہیں, دیٹ از دا مین ایشو, کہ وہ کیا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے باجوہ صاحب اور فراز صاحب کو لایا گیا ہے. وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ اسٹریٹجی آپ کو شیخ رشید صاحب پہلے سے بتا چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ صاحب نے 2-3 باتیں کہی تھی, کوئی 15 دن ہو گئے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ لڑائی جھگڑے بند ہونے چاہیے, اس وقت نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اور میں تو عمران خان صاحب کو ملنے جا رہا ہوں اور میں ان کو یہی تجویز دوں گا کہ یار ذرا آپ لڑائی جھگڑے بند کریں, یہ نیشنل ایشوز بنے ہوئے ہیں, اس میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا جب تک ہم, اور ہماری بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ نیشنل ایشوز کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی اور میڈیا کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہی ہے. اس وقت کے اپوزیشن اور میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. شیخ صاحب نے یہ پہلے بات کر دی تھی, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا شیخ صاحب جو ہے نا جب بات کرتے ہیں تو وہ کسی کی آواز ہوتی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اور وہ آواز بڑی اہم ہے اور بڑی پاورفل آواز ہوتی ہے. تو اب کیا ہوا, اب وہی بات ہونے جا رہی ہے کہ شیخ صاحب جو کہہ رہے تھے وہ صحیح ہے. میں نے بھی آپ سے یہ کہا تھا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آگے آپ دیکھیے گا اپوزیشن کی طرف اسٹیبلشمنٹ نرم رویہ چاہتی ہے, اور اسی طریقے کے ساتھ میڈیا کی طرف نرم رویہ چاہتی ہے, بٹ فرم بٹ نرم, دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. فرم یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بٹ طریقے کے ساتھ مینیج کیا جائے اس کو, تھوڑا سا انسینٹیو, تھوڑا سا پیار, تھوڑا سا دھمکی, تھوڑا سا یہ. تو وہ اب 2 طریقے تھے اس کے. ایک تو یہ تھا کہ جیسے ایک زمانے میں کوئی تھوڑی بہت ٹائٹ کرنا, تو کچھ پیمرا سے ٹائٹ کروا لیا, کچھ ادھر سے ٹائٹ کروا لیا, ایسے ہی ہوتا تھا. مگر اب یہ فیصلہ کیا کہ ادھر سے نہیں ٹائٹ کرانا ہم نے. اس کی وجہ یہ پھر بدنامی ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ تو پھر بہت بدنامی ہوتی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو کوئی لگام نہیں ہے, وہاں تو لوگ لگے رہتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا میں نہیں, ظاہر ہے نہیں ہو سکتا, مگر وہاں تو کون روکتا ہے, پتہ ہی نہیں کون ہے. تو اس لیے وہاں تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی, کوٹ اکاؤنٹیبلٹی ٹائٹ کرنا. مگر ایٹ دا سیم ٹائم پیغام تو دینا ہے, میڈیا کو بھی پیغام دینا ہے کہ یار ہم کر سکتے ہیں. تو سوچا یہ کہ پھر ایسے ہے کہ اگر جانا ہے سرگودا تو بٹھڈا کے ذریعے جایا جائے. وہ کیسے؟ اب باجوہ صاحب کا جو آنا ہے از دی انڈائریکٹ اپروچ. اگر جب میں بات کروں گا تو ذرا پتہ لگ جائے میں کہاں سے آ رہا ہوں اور میرے پیچھے کون ہے, میرے آگے کون ہے, پیار محبت سے, مگر یاد رہے کہ میں کون ہوں, وہ کہاں سے آیا ہوں, اور میرے پیچھے کون بول رہا ہے. تو اس لیے یہ تو بڑا ایک ایسے کہتے ہیں نا کلیور موو ہے یہ, بیکاز عاصم باجوہ صاحب کی جو شہرت ہے وہ 3-4 چیزوں کے اس کے اوپر بیسڈ ہے. ایک یہ کہ انہوں نے سوشل میڈیا بنایا تھا. عمران خان صاحب نے تو اپنی پارٹی کے لیے بنایا تھا نا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوشل میڈیا بنایا تھا اور بہت افیکٹولی امیج بلڈنگ کی تھی ایک عامی چیز کی. تو آئی تھنک یہاں بھی اس قسم کی ضرورت ہے کچھ تھوڑی بہت, تو اس لیے وہ بھی ضرورت ہے, مگر ساتھ ساتھ ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹلی. تو ایک تو یہ کہ ہز ایکسپرٹیز جو ہے وہ پریسیڈ کرتی ہے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ کابینہ میں بیٹھیں گے, یہ سویلین نہیں ہے جو رپورٹ کرتا ہے, یہ ایکس اسٹیبلشمنٹ جو ہے واپس اسٹیبلشمنٹ کو رپورٹ کریں گے. اور وہاں کے جو سینٹیمنٹس ہیں یا جو خیالات ہیں وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر صاحب تک پہنچائیں گے ڈائریکٹلی, براہ راست کابینہ کی میٹنگز کے اندر, طریقے کے ساتھ, پیار کے ساتھ, سوچ سمجھ کے. تو وہ بھی ایک پرپس سرو ہو گیا باجوہ صاحب کا. میڈیا مینجمنٹ جو کہ انہوں نے پہلے کی ہے, اور آپ نے دیکھا میڈیا نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا. ساری سیاسی جماعتوں نے, اپوزیشن کی جماعتوں نے ویلکم کیا, کیونکہ ٹھیک ہے نون لیگ والے ایک زمانے میں جب باتیں ہو رہی تھی جلیل شریف صاحب کی تو خوش نہیں تھے کیونکہ اتنا بڑا امیج بنایا جا رہا تھا, مگر اس کے باوجود باجوہ صاحب نے بڑے طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو ہینڈل کیا تھا, براہ راست کسی کو انٹیگنائز نہیں کیا, ہاسٹیلٹی نہیں شو کی تھی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی بات ہوگی. فراز صاحب ڈیسنٹ آدمی, کبھی ٹھیک ہے کبھی کبھی بلڈ پریشر ان کا تھوڑا سا ہے پرابلم, بٹ اس کے علاوہ ہی از ویری ڈیسنٹ, ویری آنریبل, اور وہ بالکل لو کی پروفائل, جو شکل آپ کو نظر آئے گی وہ ان کی نظر آئے گی. بیہائنڈ دا سینس جو شکل زیادہ نظر نہیں آئے گی وہ باجوہ صاحب کی آئے گی. سامنے جو نظر آئے گی وہ فراز صاحب کی آئے گی. فراز صاحب از اے ویری ڈیسنٹ مین, اگین ویری, سب نے ویلکم کیا. جب یہ سینٹ میں تھے تو بڑا ان کا طریقہ تھا بات کرنے کا, سنتے تھے سناتے تھے, مگر بڑے طریقے کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, مطلب ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, گالی گلوچ نہیں, جو کہ ہم اس اب میڈیا جو ہے نا اس گاٹ یوز ٹو دس گالی گلوچ. یہ فواد چودھری صاحب اور فردوس عاشق امان صاحب لگے ہوئے ہیں, ادھر سے وہ گل صاحب بھی لگے رہتے ہیں, وہ رہ گئے ہیں ابھی. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از not just to control the media or manage the media, یہ manage the cabinet and also the prime minister, if I may say so, کہ طریقے کے ساتھ very humble but get the message across. تو یہ this is why they've done this. And finally جاتے جاتے یہ میں کہہ دوں تاکہ we can start this discussion in our next segment, کہ ایک بہت بڑا آگے ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, اور ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس قسم کی میڈیا ہینڈلنگ ہونی چاہیے اور کیبنٹ ہینڈلنگ ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ اور اپوزیشن ہینڈلنگ ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کافی عرصے سے کہہ رہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وفاق کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وفاق کے لیے ٹھیک نہیں ہے, نیشنل سیکورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کچھ جلد بازی ہوئی ہے اور اس میں بہت سے پاورز جو ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہونی چاہیے وہ چلے گئے ہیں پروونسز کے پاس, اور وہ ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ہے اس کو پرابلم آ رہی ہے. وہ بھی اب آگے آپ نے سن ہی لیا, لوگ شروع ہو گئے ہیں بات کرنے کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو میرا خیال ہے باجوہ صاحب ول بی اے ویری کرٹیکل ایلیمنٹ کہ جو اپوزیشن اور میڈیا کو ساتھ لے کے آنا ہے فار دیٹ ایجنڈا آئٹم, اس کے لیے آگے اب بڑھنا ہے. آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ ایشو. چلیں ٹھیک ہے, اب ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے. تو جیسے آپ نے کہا یہ 18ویں ترمیم کے بارے میں وہ بھی آپ سے سوال کروں گی, اور جو یہ گندم اور چینی کی رپورٹ میں ڈیلے ہوئی ہے اس پر بھی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ 18ویں ترمیم والا جو بڑا ایجنڈا ہے جس کی آپ بات کریں اس پہ بات کروں, آپ نے اس سے پہلے ایک میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی کہ اب حکومت چاہ رہی ہے کہ میڈیا کے ساتھ کچھ بنا کے رکھیں یا کوئی اور چاہ رہا ہے. تو آپ نے کچھ عرصہ پہلے میر شکیل الرحمان کی ضمانت کے حوالے سے ایک بات کی تھی, وہ میں سنوانا چاہوں گی. یہ کیس جو ہے یہ ایک ہیئرنگ یا 2 ہیئرنگ کے بعد ان کو بیل مل جائے گی, اس لیے اس سے پہلے خان صاحب جو ہے کوئی فارن فنڈنگ کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ایک حوالہ نہیں 2 حوالے دیے ہیں, تو وہ بھی کوئی نہ کوئی کیس ہوگا وہ بنا لیں گے, اس کے اوپر پھر گرفتار کر لیں گے. جیسے یہاں سے بیل ہوگی ادھر گرفتار کر لیں گے, جب ادھر گرفتار کریں گے تو وہ پھر 1 مہینہ نکل جائے گا, پھر اس کے بعد کوئی اور ڈھونڈ لیں گے, ایک کیس سے دوسرا ڈھونڈ لیں گے. تو تنگ کرنے کا ارادہ ہے اور تھوڑا دیر جیل میں رکھنے کا ارادہ نظر آ رہا ہے خان صاحب کا. تو جناب یہ بتائیے کہ آج ان کی ضمانت تو نہیں ہوئی مگر ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر 12 مئی تک جیل بھجوا دیا گیا. تو اب آپ کیا کہتے ہیں, ضمانت تو کوئی نہیں ہوئی؟ بات یہ ہے کہ یہ پہلا قدم ہے, ضمانت تو ہائی کورٹ سے ہوگی نا. اب یہ ہے کہ پہلے ان کی جوڈیشل ریمانڈ, یہ بڑی ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیب کہتی ہے کہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن جو کرنی تھی وہ ہو گئی. جب جوڈیشل ریمانڈ ہو جائے کور انویسٹیگیشن, اس کا مطلب ہے کہ ختم ہوگی اور عدالت سے سمجھیے کہ جو آپ نے کرنا تھا کر لیا, اب ان کو بھیجیں, اب ان کی ٹرائل شروع ہوگی. تو جب وہ وہاں گئے ہیں جوڈیشل ریمانڈ میں, اب اگلا قدم یہ ہے کہ جیسے بھی جوڈیشل ریمانڈ میں گئے ہیں وہ اب اپلائی کریں گے فور بیل. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو میری پیشن گوئی ہے وہ صحیح نکلے گی. آپ دیکھ لیجیے گا, ہفتہ 10 دن 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ بیل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی, چلیں اب آتے ہیں 18ویں ترمیم پہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت جو اس وقت آؤٹ آف نو ویئر یہ ایک آ گیا پھر سے 18ویں ترمیم کا, انہوں نے سانپ نکال لیا پٹاری میں سے. آپ کو میں سنوانا چاہوں گی کہ کچھ حکومت کے وزراء اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اور اس کے جواب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے. میرے خیال میں کئی ایریا ایسے ہیں 18ویں ترمیم میں جو چینجز کی گئی تھیں اس کے بعد اس میں گیپس نظر آئے ہیں. ہمیں تجربہ حاصل ہو گیا ہے, تمام سیاسی پارٹیاں ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ فیصلہ کر سکتی ہیں. مرکز کو تو جو آپ صوبوں کو آپ ان کا جو حصہ دیتے ہیں
جب وہ دے دیتے ہیں اور پھر اپنے اخراجات آپ دیکھتے ہیں, اپنی ڈیٹ سروسنگ دیکھتے ہیں, ڈیفینس ایکسپینڈیچر دیتے ہیں, تو مرکز تو ابتدائی سے سال کے آغازی سے اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے نظام چلانے کے لیے. تو اس بیلنس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو نہ 18ویں ترمیم کے جو فیصلے تھے ان کو وہ ختم کر سکتے ہیں, اور نہ NFC کے حوالے سے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا, موجودہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگلا NFC ایوارڈ جو ہے وہ پچھلے کے مقابلے میں اور زیادہ اختیارات دے گا, اور زیادہ وسائل صوبوں کو دے گا. تمام وہ شعبے جس کے اندر ڈیولوشن ہوئی ہے وہاں پہ انٹر پروونشل منسٹرز کمیٹی بنائی جائیں جن کا پرماننٹ سیکریٹریٹ ہو, تو جو جس قسم کی کوئی کمی نظر آ رہی ہے حکومت کو وہ دور کی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈیولوشن کو ریورس کرنا چاہتے ہیں یا یہ 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. اچھا, اب آپ نے دونوں طرف کی باتیں سن لی, مجھے یہ بتائیں کہ آخر حکومت اس 18ویں ترمیم کو چھیڑنا کیوں چاہتی ہے, بدلنا کیوں چاہتی ہے, کیا بات ہے؟ دیکھیے, کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے 18ویں ترمیم کی, اور ایک زمانہ تھا کہ جب PTI اپوزیشن میں تھی تو اس وقت PTI اس کے خلاف تھی. پریزیڈنٹ, آج کل کے جو پریزیڈنٹ الوی صاحب ہیں, اس وقت وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے, اپوزیشن لیڈر تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ بالکل ہم چھیڑنے نہیں دیں گے کسی کو 18ویں ترمیم. اچھا, اب کیوں ضرورت پڑ گئی اس کو پھر چھیڑنے کی؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جب وہ کنکرنٹ لسٹ تھی اس میں بہت سے سبجیکٹس تھے جو کہ پروونس بھی کرتی تھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی کرتی تھی. اب 18ویں ترمیم کے بعد وہ سارے کے سارے پروونسز کے پاس چلے گئے. اس کے ساتھ دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کنٹرول اوور دو سبجیکٹس وہ بالکل نہیں رہا. فار ایگزامپل ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ بن گیا, مگر فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی بھی ہیلتھ منسٹر رکھا ہوا, وہ ایک ریگولیٹری فریم ورک کے لیے. مگر آج کل کے حالات میں ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک سینٹرل پلاننگ ہونی چاہیے تھی اس کی, اور اس سینٹرل پلاننگ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی نا سینٹرل پلاننگ, سب کو آن بورڈ لایا جاتا, پروونسز کو, باقی اداروں کو, سب کو لا کے اور ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی. ہم کہتے ہیں, مگر وہ تو ہو نہیں سکتا بیکاز آف دی 18th امینڈمنٹ. وہ پروونسز جو کہتی ہیں ہم خود کریں گے, ہیلتھ ہمارا سبجیکٹ ہے, آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے. مگر یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا, لائک اے وار, یو آل ہیو ٹو بی لاکڈ ان ٹوگیدر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کام کریں اور وہ دوسرا کام کریں. ہسپتال بنانے ہیں بنائیں, مگر اگر ایک ڈیزیز اس قسم کی آ جاتی ہے جو کہ سارے پاکستان میں پھیل جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ از انوالوڈ نا, اور اٹ ہیز ٹو برنگ آل دا پروونسز ٹوگیدر. تو ایک تو آج اس کی ایک ارجنسی مل گئی. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, یہ NCOC جو ہے, نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر, یہ کیسے بن گیا ہے انڈر دی 18th امینڈمنٹ؟ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اور بن ہی نہیں سکتا. اٹس ایلیگل. اس کی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہو سکتی, ایڈوائزری ہو سکتی ہے فار دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونسز, بٹ نو لیگل اتھارٹی ٹو امپلیمنٹ اٹس ایکشنز. وہ آ جاتے ہیں, چیف منسٹر بات سن لیتے ہیں, دے آر انڈر نو obligation. مگر ہم تو یہی سارے کہہ رہے تھے نا کہ کرونا کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے ہر جگہ پہ, خواہ وہ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہو, خواہ وہ ٹیسٹنگ کی پالیسی ہو. یہاں تو ایک دوسرے کے خلاف وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے ٹیسٹ کر لیے, وہ کہتے ہیں اتنے کر لیے, انہوں نے وہاں سے منگوا لی, انہوں نے یہاں سے منگوا لی, انہوں نے یہ بند کر دیا, عمران خان جا کے کہتے ہیں کھول دو, یہ کہتے ہیں بند کر دو. ٹوٹل کیوس. تو اس قسم کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی جو ہے, اٹ میٹس اے لیجیٹیمیسی. تو انڈر دی 18th امینڈمنٹ یہ ایک اوپن چیز رہ گئی ہے, بڑا مسئلہ بن گیا. مگر اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سے جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو تھا نا وہ سیٹل ہو گیا تھا, اس کو اب چھیڑا نہیں جا سکتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ بلاتی تھی, وہاں بیٹھ کے ہر سال نیگوسیشن ہوتی تھی کہ اتنے % آپ کی اتنی پاپولیشن بڑھ گئی ہے, نہیں اتنی بڑی, اتنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. 18th امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے وہاں اس کو سیمنٹ کے اندر پکا کر دیا. یہ اگر آپ نے 100 روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے اگر کمایا ہے تو 15 روپے آپ کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہیں, اور جو باقی جو 85 ہے اس میں سے آپ 15 اور لے لیں, اور جو رہ جاتا ہے 60% 70% وہ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن آپ نے اتنا سب پروونس کو دینا, اور واپس نہیں لے سکتے آپ, وہ چلا گیا وہ. اب پرابلم یہ بن گئی ہے کہ ساری جو ڈیٹ سروسنگ ہے ملک کی, جو کہ ٹوٹل بجٹ کا 40% لے جاتی ہے فیڈرل بجٹ کا, اور ڈیفینس 40% وہ لے جاتی ہے, تو وہاں
पैसे कम पड़ गया है, जो पैसा इकट्ठा होता है टैक्सेस के जरिए वो फिर प्रोविंसेस के पास चला जाता है, उनके ऊपर ना डिफेंस का बर्डन है और ना उनके ऊपर डेट सर्विसिंग का बर्डन है। तो अब वो मसला बन गया है हुकूमत के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि यार ये तो पैसे कोई नहीं रहे, सारे ले गए प्रोविंसेस और उनसे हम ले नहीं सकते, क्या करेंगे हम। और फिर एवरी डे प्रोविंस बुला लेती है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी ये हेल्प करें, हमारी वो हेल्प करें, फिर वो बिल बना के भेज देते हैं, फिर वो प्रोविंस कहती है ये बिल ज़्यादा है, फिर ये है, मतलब ये इश्यूज शुरू हो गए। तो अब ये फैसला करना है कि जी अमेंडमेंट को ज़रा थोड़ा ठीक किया जाए कि हालात इस किस्म के हैं कि इस तरीके से काम फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं चल सकता। और क्योंकि एक सारी प्रोविंसेस जो है वो एक फेडरल सियासी जमात के पास नहीं है ताकि वो एक ही जमात एक ही किस्म का फैसला करे और सब चीफ मिनिस्टर से वो काम करवाए। सिंध तो नहीं बात मान रहा, वो तो पीपल्स पार्टी के पास है, और पंजाब भी नून लीग के पास जा रहा था, खैर वो नहीं गया, वो और बात है, वो जैसे इस्लामाबाद नहीं गया। मगर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब पंजाब को तो समझाया जा सकता है, केपी को भी समझाया जा सकता है, मगर हालांकि बाय द वे वहाँ भी वो अपने कर रहे हैं, वो भी इमरान खान की बात नहीं सुनते, उनको अपने इलेक्शन है, उनका अपना, उन्होंने उनके अपने मसाइल हैं। तो अब बात ये है कि वो जो सेंटर का जो था ना, एक ज़माने में नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, एक सेंट्रलाइज्ड पाकिस्तान, वन यूनिट, वहाँ से ये बात चलती आ रही है, डाइल्यूट होता आ रहा है, डाइल्यूट होता आ रहा है, डाइल्यूट होता। और अब सूरत हाल ये है कि ये डाइल्यूशन इतनी हो गई है कि वो जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसके साथ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट लिंक्ड है वो कमज़ोर पड़ रही है, उसकी अथॉरिटी जो है, रिट जो है, वो कमज़ोर हो रही है। तो ये एक अटेम्प्ट है टू रीगेन सम ऑफ दैट पावर दैट वाज लॉस्ट थ्रू द 18th अमेंडमेंट। तो मैं ये समझता हूँ ये दीज आर द इश्यूज, मनी एंड फेडरल कंट्रोल इन सर्टन इंपॉर्टेंट एरियाज। ये आज की जो सूरत हाल है कोरोना की, इज वन ऑफ दोज एरियाज। वॉर इज अनदर एरिया, फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज व्हाई। अब आपने जो बात की है, वो जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो ये नहीं कह रहे कि हमने 18th अमेंडमेंट जो है उसको अमेंड करना, वो बेसिकली ये प्रेशर डाल रहे हैं कि ऑपोजिशन आके बैठे, खुसूसन सिंध की गवर्नमेंट, और हमारे साथ आके थोड़ी सी वो जो फाइनेंस अवार्ड है ना उसको ट्वीक किया जाए, और ये जो सारी हेल्थ और इस किस्म के जो इश्यूज हैं उनको भी थोड़ा बहुत ट्वीट किया जाए, फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल वापस आए और पैसे थोड़े से वापस आए ताकि ये स्पेंड भी कर सके। रोल आ गया तो पैसे भी चाहिए होंगे ना फिर। तो ये प्रेशर पड़ रहा है कि अमेंडमेंट, इनको पता है अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर तो बड़ा रोन देन होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, वो तो प्रोविंसेस करने नहीं देंगी आपको, इवन दो इट मे बिलोंग टू प्रोविंसेस में बिलोंग टू इमरान खान, वहाँ के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। यहाँ तो एक और प्रोविंस की बात हो रही है कि जी वो सदर्न पंजाब की प्रोविंस बना दें, तो सदर्न पंजाब की प्रोविंस बनाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे उसको चलाने के लिए? वो कहेंगे हमें भी इतना हिस्सा दें, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। सो दे वॉन्ट टू ट्वीक। और आपने देखा बड़ी इंपॉर्टेंट, सिंध ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है, यही कहा ना। उधर से नून लीग वालों ने, ऐसे इकबाल साहब ने बड़ी एक सटल सी बात की, और अगर सवाल ही पैदा नहीं होता हम इसको छेड़ने नहीं देंगे। हाँ अलबत्ता अगर आप हमसे बात करना चाहें कि कोई छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर अमेंडमेंट नहीं होती तो कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि मसले जो है ना वो हल हो जाए, कुछ नए मसले खड़े होंगे, उसके लिए हम बैठने के लिए तैयार हैं आपके साथ। तो ये इशारा उसी तरफ है जिस तरफ इशारा शाह महमूद ने किया है कि अमेंडमेंट की बात नहीं हो रही, हम कुछ थोड़ी बहुत बातें करना चाह रहे हैं प्रोविंसेस के साथ, थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो जाए, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये रास्ते ब्लॉक हुए में इनको खोलना है हमने। तो वो फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वहीं बैठ के ये बातें होती हैं, और नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर ये बातें होती हैं, उनको एम्पावर करके थोड़ी सी ट्वीकिंग करना चाह रहे हैं। दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो सिटी साहब ये जो ट्वीकिंग थोड़ी बहुत रद्दोबदल है उसमें ये कामयाब हो जाएंगे ऑपोजिशन को मनाने में? देखिए पीपल्स पार्टी तो बड़ी रिलक्टेंट होगी, बिकॉज उन्हीं की हुकूमत है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनको होगा। नून लीग आपने देखा वो पहले भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल एटीट्यूड शो कर रहे हैं टूवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट, और अगर नरम रवैया हो जाए और कुछ रास्ते खुलने शुरू हो जाए और ऐसे लगे कि आगे जाके कुछ आज़ादी भी होगी टू फाइट अ गुड क्लीन इलेक्शन,
तो क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट के लिए फॉर द सेक ऑफ द फेडरेशन, आई एम श्योर नून लीग जो है वो तैयार हो जाएगी टू डिस्कस ए और बी। वो और बात है कि वो माने या ना माने, मगर क्या आउटराइट रिजेक्शन, एक्चुअली आउटराइट रिजेक्शन तो कैसे कर सकते हैं, वो तो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही नहीं है उनके पास कोई बात तो करनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, मगर ऑपोजिशन और मीडिया को ज़रा थोड़ा सा संभाल के रखना है ताकि वो जो बातचीत चलेगी प्रोविंसेस के साथ उसको डिरेल ना होने दें। ये ना हो कि मीडिया और ऑपोजिशन बाहर लगी हुई है कि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाता है, मैनेज कर लिया जाता है कि जो होने जा रहा है इट्स इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो फिर शायद सिद्ध वाले भी मान जाएं, केपी वाले भी मान जाएं। मगर अगर ये मीडिया और नून लीग जो है वो लगे हुए नो 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 और छोटी सियासी जमातें भी लगी हुई है नो नो, तो फिर कैसे मनाएंगे आप किसी और को? तो आई थिंक दैट इज वे बाजवा साहब विल कम इनटू प्ले। दोनों इमरान खान साहब को भी समझाना पड़ेगा और इधर उधर भी समझाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है। जब वक्फे से वापस आएंगे तो लॉकडाउन और एक एहसास टेलीथॉन से जो एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उसके बारे में बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, आपने देखा तो होगा जो अभी कुछ दिन पहले एहसास टेलीथॉन चला था वजीर आजम साहब का फंड रेजिंग के लिए, उसमें मौलाना तारिक जमील साहब आए थे और उसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई उसके सोशल मीडिया पे, टीवी पे, कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की। मुझे पहले आप ये बताएं कि आखिर मौलाना साहब को बुलाने की ऐसे टेलीथॉन में ज़रूरत क्या थी? देखिए, मौलाना साहब की हैसियत ऐसी है कि उनके साथ सियासतदान राब्ता में रहना चाहते हैं। आप पूछिए क्यों? वो इसलिए कि हर सियासी लीडर जो मैंने देखा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी, नवाज शरीफ साहब भी, ज़ियाउल हक साहब, सारे जो थे वो किसी न किसी सूफी सेंट या किसी पीर या किसी मौलाना के करीब होते थे। उसके साथ उसकी वजह भी ये होती है, एक तो ये मौलाना हज़रात पॉपुलर लोग होते हैं जिनके साथ ये तल्लुकात क्रिएट करते हैं सियासी लोग, अच्छी पब्लिसिटी मिलती है, एक मज़हब का दुपट्टा मिल जाता है, पार्टी का, शराफत का। दूसरी चीज़ ये कि खुद भी ये यकीन रखते हैं कि इनके पास कुछ ऐसा इल्म है जो कि आम आदमी के पास नहीं है। ये यकीन भी रखते हैं। आप समझे कि ये जो भी चीफ मिनिस्टर आता है वो चला जाता है, दाता साहब जाके दुआ मांगते हैं, वो यकीन वो दिल के अंदर वो सही दुआ मांगते हैं। ये नहीं है चलो जी जाके फ़ोटो आप लेनी है, नहीं, वो समझते हैं कि ये इसमें बरकत है। अच्छा, और बरकत में फिर आवाम भी देखती है, आवाम भी समझती है बरकत है, फिर आवाम भी जाती है। तो ये एक कल्चरल फिनोमेनन है कि किसी मौलाना के साथ या किसी श्राइन के साथ या किसी टूम के साथ या किसी मजहबी शख्स के साथ राब्ते में रहना और आवाम के साथ भी पता लगे कि भाई हम इज्जत करते हैं ऐसे लोग। दूसरी बात ये कि पॉपुलर जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर है। अब मौलाना साहब जो हैं तारिक जमील साहब बड़े पॉपुलर हैं, मॉडर्न मौलवी अपनी तरफ से बनते हैं ना, मजाक भी करते हैं, लोगों को मिलते भी हैं, जफ्फे शफे भी डालते हैं, और जब इनके आप सुनते हैं खुतबे तो उसमें हंसी मजाक भी होता है और लचक भी होती है और काफ़ी मिस्चिफ भी होती है और बड़ी दिलचस्प तरीके से होता है। वो पुराने ज़माने के मौलाना जो थे वो तो बस एक ही तरीके से करते थे। अब मौलाना तारिक साहब जो है ये बड़ी उसके अंदर दिलचस्प बातें भी लेके आते हैं इधर से उधर से। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इनकी पॉपुलैरिटी है इसकी वजह से, जैसे जुनैद जमशेद साहब की थी, वो और तरीका था, इनका और तरीका, मगर तरीका वही है, मोल्ड वही है। अब इमरान खान साहब के पहले मौलाना जो थे बड़े करीब थे नवाज शरीफ साहब के भी, बाय द वे वो ताहिरुल कादरी साहब भी, वो भी नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे, ज़ियाउल हक साहब के बड़े करीब थे, इमरान खान साहब के साथ भी उन्होंने धरने चरने किए। तो ये एक फिनोमेनन है हमारे पाकिस्तान के अंदर। आइए, मौलाना साहब जो हैं ये बड़े पॉपुलर हैं और मौलाना साहब के बाय द वे इमरान खान साहब तक काफ़ी सॉलिड किस्म की कनेक्शन है, और वो सियासी कनेक्शन तो इतना नहीं है, वो दूसरे किस्म का कनेक्शन है। खान साहब खुद भी तो पीरी फकीरी में थोड़ा बहुत यकीन रखते हैं, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है वो कनेक्शन भी है, वहाँ से भी इज्जत आती मौलाना साहब को। तो मौलाना साहब की हैसियत बन गई है, पॉपुलर भी हैं और ऊपर से कुछ उनकी
پیچھے بھی کچھ سفارش ہے ان کی. تو ان کو بلایا اس لیے تھا کہ یہ جو لاک ڈاؤن کے خلاف عمران خان صاحب کا فلسفہ ہے نا کہ لاک ڈاؤن سے کچھ نہیں ہونا اور نقصان ہو جائے گا, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے مولانا کو بلایا. خان صاحب کی بیسک ایٹیٹیوڈ تو یہ ہے نا کہ یہ لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ سب نقصان ہی ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1,00,000 بندہ مر جانا ہے یا 20,000 بندہ مر جانا, سو واٹ, کچھ بھی نہیں, باقی تو بچ جائیں گے سارے. تو اور ہرڈ امیونٹی ہو جائے گی. اس کے لیے بڑے بڑے ایکسپلینیشنز انہوں نے لیے ہیں. گرمی کے اندر یہ نہیں ہوگا, تم ویکسین نکل آئے گی, لاک ڈاؤن تم کر ہی نہیں سکتے, ریسورسز وسائل نہیں ہیں, غربت کو بڑھ جائے گی, کیسے کر. بڑا مولانا کو ساتھ لے کے گئے تھے. تو مولانا نے جس طریقے سے خطبہ دینا ہے, مولانا کا جو میسج ہوگا وہ بھی اسی قسم کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا, اور یہ لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن جو ہے نا, مسجد کو بند کر دینا, یہ کر دینا, یہ کام نہیں چلے گا ایسے. تو ان کو بلایا تھا یہ پیغام دینے کے لیے ایک مذہبی طریقے کے ساتھ, ایک اس فریم ورک کے اندر. کیونکہ خان صاحب تو وہ نہیں دے سکتے اس طریقے کے ساتھ جس طریقے سے مولانا دے سکتے. اور میرا خیال ہے آپ کے پاس مولانا کے وہ خطبے کا کلپس بھی ہوں گے جس سے مولانا نے جس طریقے سے وہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے, اس لیے لائے تھے. وہ ہے تو آپ دکھائیے نا وہ کلپس جو. جی ضرور دکھاتی ہوں میں آپ کو جی, اور اپنے ناظرین کو بھی. ہم جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں لڑنا ہے, یہ آسمانی آفت ہے, اس سے لڑنا نہیں ہے. اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے. اس سے ہم لڑ نہیں سکتے, اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں. تو اب آپ نے دیکھ ہی لیا کہ مولانا کس طریقے سے گھوم پھر کے آ کے اور بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ رہے ہیں. اور وہ بیسکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ایک لاک ڈاؤن کے خلاف ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور قدرت کی طرف سے یہ ہوا ہے اور قدرت ہی اس کا مسئلہ حل کرے گی, وچ از خان صاحب کی فلسفہ دوسرے طریقے کے ساتھ یہی ہے. اچھا, پروگرام کا یہاں وقت ختم ہو گیا ہے, کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں وہ ہم کل ڈسکس کریں گے. آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.